بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں ہم ایک لفظ مواقعات مدینہ پڑھتے ہیں۔ جب ہمارے وہ لوگ مسلمان، اولین مسلمان جن کا مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی اور وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب وہ مدینہ میں گئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کا مال و متاع تو مکہ میں رہ گیا تھا۔ اہل مدینہ نے ان کی میزبانی کی اور ایک بھائی چارے کی فضا بنائی، جس کو مواقعات مدینہ کے نام سے یاد کر۔ اسی نام کو ذہن میں رکھتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک اپنا پروگرام شروع کیا۔ وہ پروگرام یہ تھا کہ میرے ایک بھائی کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، عقل ہے، اور دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو ان دونوں کی مواقعت کرائیں، ان دونوں کے درمیان میں ایک تعلق پیدا کریں، اور جس کے پاس ہے اس سے کچھ لے کر اسے دیں۔ صرف خیرات اور صدقہ نہیں، بلکہ اسے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اس پروگرام کا آغاز کیا، اور آج ہم بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں، بڑی خوشی سے آپ کو یہ بتا سکتے ہیں، اور خوشی بھی ہمیں ہوتی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے 20,000 سے لے کر 50,000 تک قرضے کی اسکیم شروع کی، اور ہمارا ریکوری ریٹ 93% سے بھی زائد ہے۔ اس وقت تک 7,000 اس کے بینیفیشریز ہو چکے ہیں، اور پچھلے چند سال کے اندر ہم نے 15 کروڑ روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، کچھ مانگا، آپ نے کہا کچھ ہے، تو جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے آیا، تو آپ نے اس کو فروخت کیا، اور فروخت کر کے کلہاڑا، رسی، جو کچھ بھی چیز ضرورت تھی وہ اس کو لے کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کے حوالے کی، اور اس کو کہا کہ جاؤ جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹو، بیچو، اپنا روٹی روزی بھی بندوبست کرو، اپنے بال بچوں کا بھی خیال کرو۔ ہم اسی سنت کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اسے پیسے دیں تو وہ کمانے کے قابل ہو جائے، لیکن بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں، بے شمار ٹیلر ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مشین کی کمی ہے، ہو جائے تو میرے لیے میری آمدن میں اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ چائے کے کھوکھے کے اوپر مجھے یہ کچھ چیزیں اور مل جائیں تو میرا کام بہتر ہو جائے گا۔ کوئی باربر ہے، کوئی اسی طرح سے بے شمار، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی ٹیلر ہے، بے شمار لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے پھل بیچنا آتا ہے لیکن میرے پاس ریڑھی لگانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اس مواقعت پروگرام کے تحت اس سسٹم کو آج پورے ملک میں 30 سے زائد شہروں میں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں ہم یہ پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ یہاں پر ضرور اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ لینے اور پورے کے پورے نظام کو چلانے کے لیے 10 سے 15% تک خرچ آتا ہے۔ اگر یہ خرچ آپ نے مجھے 100 روپے دیا اور میں نے ایک دفعہ تقسیم کیے تو 10-15 روپے کم ہو گئے، دوسری مرتبہ تقسیم کیے تو اور کم ہو گئے، تو یہ 5-6 دفعہ تقسیم کرنے سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انفلیشن، مہنگائی سے جو 100 روپے کی قوت خرید آج ہے وہ اگلے سال نہیں تھی، جو پچھلے سال ہے وہ اس سال نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ طے کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی جو اصل رقم ہے اس میں کسی بھی طرح کو خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے دیگر مداد میں سے لوگوں سے پیسے لیں گے تاکہ اس کے ایڈمن ایکسپینڈیچرز کو پورا کر سکیں، اور وہ رقم جو ہم قرضے کے لیے دیتے ہیں اس کو بار بار دیں تاکہ وہ ختم نہ ہوں۔ اور بہت تھوڑی رقم جو ہے وہ ہم نے اپنے جو لون لینے آتا ہے اس سے لینے کا فیصلہ کیا، تاکہ 1,000-1,500 روپے، 500 روپے، تاکہ یہ پورے کا پورا سسٹم چلتا رہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ رقم جس سے ہم قرض دیتے ہیں وہ رقم ہماری کم نہ ہو۔ اور جیسے ہی حالات بڑے مہنگائی شروع ہوئی تو ہم نے بھی 10-15 ہزار روپے کی لمٹ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا۔ تو آئیے اس رمضان کے مبارک موقع پر آپ کا کچھ پیسہ، آپ کا 50,000 کسی کو برسر روزگار کر سکتا ہے، اور وہ 30,000 کسی کو برسر روزگار کر سکتا ہے، اس کی آمدن میں اضافہ کر سکتا ہے، وہ لینے والے کی بجائے دینے والا بن سکتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ان تمام تر خدمات کے لیے آپ الخدمت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، alkhidmat.org، تو آپ کو یہ ساری انفارمیشن وہاں مل جائیں گی کہ آپ یہ کیسے کام کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہمیں لوگوں کو باعزت روزگار پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔